بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہم آج کی اس گفتگو میں مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وہ طویل روایت آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس طویل حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والا انسان کون ہے اور وہ کس نام کی برکت سے دوزخ سے نکالا جائے گا، اس کا نام کیا ہوگا اور وہ دوزخ کے کون سے طبقے کے اندر پڑا ہوگا اور کتنا عرصہ دوزخ میں رہنے کے بعد اسے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا موحدین میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ میں باقی رہے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہے جو دوزخ کے نچلے طبقے کے اندر پڑا ہوگا، اور دوزخ کے نچلے طبقے میں پڑا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا حنانو یا منانو کہہ کے پکار رہا ہوگا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوگا اور جبریل امین علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پڑے گی کہ کوئی شخص دوزخ کے نچلے طبقے میں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا حنانو یا منان کہہ کے پکار رہا ہے۔ اس آواز کو سن کر حضرت جبریل امین علیہ السلام تعجب کریں گے اور کہیں گے، العجب العجب، ہائے تعجب تعجب۔ یہ کہتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رب کائنات فرمائے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل امین علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے تو رب کائنات جبریل امین علیہ السلام سے پوچھے گا، جبریل سے سوال کرے گا، جبریل تو نے کون سی عجیب بات دیکھی ہے کہ تو آج میرے عرش کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام سارا ماجرا بیان کریں گے، مولا، جہنم کے نچلے طبقے سے آواز آ رہی تھی، یا حنان یا منان، کوئی تیرا نام لے کر تجھے پکار رہا تھا، اس بات پہ مجھے تعجب ہوا۔ تو رب کائنات حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمائیں گے، جبریل جاؤ اور دروغہ جہنم سے جا کر کہو کہ میرے اس بندے کو جو دوزخ کے نچلے طبقے سے مجھے یا حنانو یا منان کہہ کر پکار رہا ہے، اسے دوزخ سے نکالو اور جبریل اس بندے کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جائیں گے اور جا کر دوزخ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ دروغہ دوزخ جبریل امین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو جبریل امین علیہ السلام دروغہ دوزخ کو رب کائنات کا یہ حکم سنائیں گے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ کے نچلے طبقے میں رہ کر یا حنانو یا منان پکارنے والے بندے کو دوزخ سے نکال کر لے آؤ۔ دروغہ جہنم، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دوزخیوں کو ایسے پہچانتے اور جانتے ہیں جیسے ماں اپنی اولاد کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ دروغہ دوزخ پوری دوزخ میں جائے گا
مگر اس کو وہ بندہ جو یا حنان یا منان کہہ کے اللہ کو پکار رہا ہوگا، وہ بندہ دوزخ میں نظر نہیں آئے گا۔ فرشتہ اور دروغہ جہنم پلٹ کے جبریل امین علیہ السلام کے پاس واپس آئیں گے اور آ کر کہیں گے، یا جبریل امین علیہ السلام، آج دوزخ بہت بھڑکی ہوئی ہے اور دوزخ بڑے جوش مار رہی ہے۔ آج دوزخ میں پڑے پتھر اور لوہے میں فرق کرنا ناممکن ہے۔ آج لوہے اور آدمی میں فرق کرنا مشکل ہے۔ لوہا بھی دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، آدمی بھی جل رہا ہے، پہچان مشکل ہے۔ جبریل امین علیہ السلام پلٹ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رب کائنات جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے گا، جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ جبریل سر اٹھائیں گے، رب کائنات پوچھے گا، جبریل تو میرے بندے کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ جبریل عرض کریں گے، مولا دروغہ جہنم کہہ رہا تھا کہ آج دوزخ میں بندے کو اور لوہے کو پہچاننا، ان میں فرق کرنا مشکل ہے۔ تو مولا دروغہ جہنم نے تیرے اس بندے کو دوزخ میں نہیں پایا، تلاش کیا لیکن پہچان مشکل تھی۔ رب کائنات جبریل امین علیہ السلام سے فرمائیں گے، جبریل دوزخ کے نچلے طبقے میں فلاں فلاں طبقے کے اندر فلاں فلاں پردے میں اور فلاں کونے میں میرا وہ بندہ پڑا ہے جو مجھے یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا تھا۔ تم جاؤ اور دروغہ جہنم سے کہو کہ فلاں فلاں طبقے، فلاں فلاں پردے اور فلاں کونے سے میرے اس بندے کو نکال کر لے آئے۔ جبریل امین علیہ السلام جائیں گے اور دروغہ جہنم کو جا کر رب کا یہ فرمان سنائیں گے۔ دروغہ جہنم بتائے ہوئے اس مقام پر جا کر اس بندے کو جہنم کے نچلے طبقے کے اندر پا لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ بندہ دوزخ کے نچلے طبقے میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں۔ دروغہ جہنم جا کر اسے پکڑ کر زور سے ایک جھٹکا دیں گے تو سارے سانپ اور بچھو زمین پر گر جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اسے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیں گے تو اس بندے کی ساری زنجیریں، بیڑیاں اور توق ٹوٹ جائیں گے اور ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ پھر دروغہ جہنم اس بندے کو جو اللہ کے عذاب میں تھا اور یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا تھا، وہ کئی سالوں سے دوزخ میں جل رہا تھا، اس کا بدن جلا ہوا ہوگا، اسے اٹھا کر آب حیات کے چشمے پر لے جائیں گے اور آب حیات کے چشمے میں جا کر اسے ڈبو کر غسل دیں گے۔ اس غسل کی وجہ سے اس کا جسم پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو جائے گا اور پھر دروغہ جہنم اس بندے کو پکڑ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس بندے کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے رب کی بارگاہ میں لائیں گے اور فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرتے ہوئے آئیں گے۔ فرشتوں کی وہ جماعت جب اس بندے کو دیکھے گی تو کہے گی، بہت افسوس ہے اس بندے پر، اس شخص پہ بڑا افسوس ہے۔ بالآخر جبریل امین علیہ السلام اس بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لائیں گے اور خود اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رب کائنات جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے، جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے۔ رب کائنات اپنے بندے سے مخاطب ہو کے فرمائے گا، میرے بندے، کیا میں نے تمہیں بہترین صورت میں دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر میرا پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟
کیا میرے پیغمبر نے آ کر تم پر میری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے آ کر تمہیں بھلائی کی طرف راستہ نہیں دکھایا تھا؟ تمہیں آ کر برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ ساری باتیں جو تو نے پوچھی ہیں ساری باتیں حق ہیں، ان سب باتوں کا میں تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے بہترین صورت میں پیدا کیا، تیرا پیغمبر بھی میرے پاس آیا، اس نے آ کر قرآن کی آیتیں بھی سنائی مولا، اور آ کر بھلائی کے کام بھی بتائے، برائی سے منع بھی کیا، ساری باتوں کا میں اقرار کرتا ہوں، لیکن میرے مالک میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اس کے باوجود میں دوزخ کے اندر تجھے یا حنان اور یا منان کہہ کے پکارتا رہا، میں نے کبھی بھی تیری رحمت سے امید نہیں توڑی، اور آج بھی تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں، جیسے تو نے اپنے فضل سے مجھے دوزخ سے نکالا ہے، اسی طرح تو اپنے فضل سے میرے اوپر رحم فرمائے گا اور میری بخشش بھی فرما دے گا۔ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا تو رب کائنات فرمائے گا، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے میری رحمت سے امید نہیں توڑی تھی، اور دوزخ میں مجھے یا حنان یا منان کہہ کے پکارتا رہا تھا، فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ یہ وہ شخص ہوگا جو امت مصطفیٰ میں سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، اور یہ موحدین میں سے ہوگا۔ اس شخص کا اللہ رب العزت کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارنا، اور رب کائنات کا اس پر رحم کرنا، شفقت فرمانا، اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دینا، اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اسماء حسنہ یا حنانو یا منانو یہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اگر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو ان ناموں سے پکارو، رب کائنات ان ناموں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ حنان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اور منان بھی اللہ پاک کا اسم پاک ہے۔ حنان کا معنی ہے رحمت اور شفقت، اور منان کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے جود و عطا اور دوسرا معنی ہے احسان۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنان کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ حنان وہ ذات ہے جو بندہ اس ذات سے روگردانی کرے اور چہرہ پھیر لے تو حنان اس کے اوپر بھی اپنی نظر توجہ فرماتا ہے، حنان اس پہ بھی اپنا نظر کرم فرماتا ہے۔ اور منان وہ ذات ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے تو وہ اپنے سائل کو سوال کرنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے، وہ منان ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا اور یا حنان اور یا منان کے بارے میں پوچھا گیا تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، وہ شخص جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اس کا نام ہوگا حناد۔ آپ نے نام بھی بیان فرما دی، اس کا نام حناد ہے، اور وہ 1000 سال تک دوزخ میں پڑا رہے گا۔ پھر 1000 سال گزرنے کے بعد جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا حنان یا منان کہہ کے پکارے گا تو رب کائنات ان دو ناموں کی برکت سے اپنے اس بندے کو دوزخ کی آگ سے نجات دے گا، اور انہیں دوزخ سے نکال کر رب کائنات اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے دو اسماء حسنہ یا حنان اور یا منان، انہیں صوفیہ کرام نے اسم اعظم کے اندر شامل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے،
سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والے فرد کو اللہ پاک نے اپنے اسم پاک اور اپنے ذکر کی بدولت دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی اپنا ذکر کثرت سے کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں اپنی دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔